طلبہ کو اسباق میں حاضری کا پابند بنایا جائے، غیر حاضری پر کارروائی ہو، سالانہ امتحان میں شرکت کو حاضری کے مخصوص مقدار مثلاً ایام تعلیم کی 75% یا 70% حاضری کے ساتھ مشروط کر دیا جائے۔ باری باری تمام طلبہ سے عبادت خانے کا انتظام کرایا جائے تاکہ مختصی عبادت کا مطالعہ کے عادی بنے۔ تدریب المعلمین کا نظام قائم کرنے پر توجہ دی جائے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ کی مجلس عاملہ کی تجویز میں مدارس اسلامیہ میں تعلیمی نظام بہتر بنانے کے لیے ابتدائی علمی جماعتوں میں مختلف فنون کی تدریس کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور صوبائی فنون کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں ابتدائی درجات سے مدرسین کی تربیت کا نظام بنائے، صوبے کے ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کرام کی تربیت دیں اور حق ضرورت تعلیم دونوں کے حضرات اساتذہ کرام اور طالبوں میں سالانہ رشتہ میں تدریس کی تربیت اور تدریس حاصل کرنے والے فضلات سے استفادہ کیا جائے۔ یہ وظائف آپ کے سامنے ذرا لمبی گفتگو ہو گئی، لیکن یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بات اس پر شرح کرتے ہیں کہ ہر اجلاس میں نظام تعلیم اور تربیت کو بہتر بنانے کی تدریس بات ہوتی ہے، طریقہ کیا وہ بتایا جائے، کیسے نظام تعلیم کو بہتر بنائیں، کیسے نظام تربیت کو بہتر بنائیں۔ بھائی ایسا نہیں کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئی نہیں، بار بار آئی ہیں، اب پھر ان کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس لیے نظام تعلیم اور تربیت کو بہتر بنانا کا ہمارا مقصد، اس کا طریقہ کار بھی ہمارے سامنے ایک یہ تو تھا نظام تعلیم کا مسئلہ ہے۔ نظام تربیت افراد سازی کے عمل میں دوسری بہت زیادہ ترقی تربیت ہے، بلکہ حقیقت تو یہ کہ صحیح تربیت کے بغیر تعلیم کا مقصد ہی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح تربیت کے بغیر تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ بالخصوص موجودہ دور میں جبکہ ماحول میں بگاڑ کے اسباب وہ توجہ ہے، انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا موبائل نے فوائد و منکرات کو معاشرے میں جراثیم کی طرح عام کر دیا اور نئی نسل تیزی سے ان کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں طلبا کی نگرانی اور تربیت پر پہلے سے کئی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور حالات کے مطابق اصول و ضوابط مرتب کرنا اور سنجیدگی کے ساتھ اس کا نفاذ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اس بارے میں گزارش ہے کہ دارالاقامہ کے نظام کو بہتر بنانے پر خاص توجہ فرمائی جائے۔ جہاں بڑے ادارے ہیں وہاں شعبات الگ الگ ہوتے ہیں، دارالاقامہ کا شعبہ الگ ہے، تعلیمات کا شعبہ الگ ہے، لیکن بہت سے مدارس میں محترم ساتھی تمام چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو مقصود یہ نہیں کہ دارالاقامہ کا شعبہ الگ، بلکہ دارالاقامہ کے امور ہیں ان پر پوری توجہ ہونی چاہیے، چاہے یہ کام شعبہ دارالاقامہ سے ذریعے ہو، چاہے دفتر اہتمام کے دفتر اجازت سے ذریعے ہو۔ اس بارے میں گزارش کے دارالاقامہ کے نظام کو بہتر بنانے پر خاص توجہ فرمائی جائے، جس کے تحت طلبا کی نماز اور جماعت کی پابندی، وضع قطع کی درستگی اور تمام غیر ضروری اور غیر مناسب مشاغل سے اجتناب کا قانون بنایا جائے۔ ملٹی میڈیا موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کو روکا جائے اور صرف ضرورت کے ساتھ اوقات تعلیم کے علاوہ سادہ موبائل کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ طلبا کو زندگی کے تمام کاموں میں انتباہی کا عادی بنایا جائے۔ وقتاً فوقتاً اصلاحی بیانات اور تذکیر و معرفت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کسی تعلیم کا طرز عمل زیادہ خراب ہو تو اس کے سرپرستوں کو بھی اس کے حوالے کو باخبر کیا جائے۔ باہمی نقل و اتحاد کا فروغ، میں اختصار کا کام دے رہا ہوں۔ بنیادی طور پر نظام تعلیم و تربیت کے متعلق جو باتیں تھیں وہ مکمل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے جو میرے خطبہ صدارت عنوانات ہیں اس میں ایک جو باہمی نقل و اتحاد کا ہے، مدارس کی ذمہ داری کے آپس میں ربط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں 6 صفحات پر مشتمل ہدایات ہیں، آپ کا مطالعہ فرما دیں گے۔ اس کے بعد مدارس کا داخلی نظام، اس سلسلے میں ابھی جو یو پی کا اجلاس ہوا تھا رابطے کا، اس میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آئی تھیں۔ مدارس کے نظمی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کاغذات کو درست رکھا جائے، حساب کتاب کو درست رکھا جائے، حساب کا آڈٹ کرایا جائے اور
اسلامیہ کے پاسبانان محترم، مدارس اسلامیہ کے داخلی نظام کے استحکام کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ موجودہ عالمی یا ملکی حالات کے نتیجے میں کسی قسم کی منفی سوچ یا مایوسی کا شکار ہونے سے پرہیز کیا جائے اور مسلمانوں کو بھی مثبت انداز سے کی تصدیق کی جائے۔ برادران وطن کے ساتھ رواداری اور پرامن بقائے عام کے اصول پر عمل کیا جائے۔ مدرسے کی مصلحت کو محفوظ رکھتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو مناسب مواقع پر مدعو کر کے مدارس سے براہ راست باتچیت کا موقع فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ سلوک کو اسلامی اخلاق کا معاملہ کرنے کی ترغیب کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ تحفظ کے نقطہ نظر سے والدین و صارفین کو مدد کی جائے، کسی مشتبہ شخص کو مدرسے میں آمدرم اختیار کی جائے تو کی جائے۔ اسی کے ساتھ مساجد اور مدارس اسلامیہ کے کاغذات کو درست رکھا جائے۔ اگر کاغذات میں کوئی کمی اور نقص ہے تو پہلی فرصت میں انہیں درست کرایا جائے۔ اگر صوبائی حکومتوں کی طرف سے مدارس کے سلسلے میں سروے یا تفتیش کی کارروائی کو حکم ہو تو اقوام مدارس کی خوف یا ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو، نہ کسی جذبیات کا مظاہرہ کرے، نہ میڈیا کے لوگوں سے کوئی منفی بات کرے۔ البتہ اس مذہب کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے تو پہلے اس بارے میں تحقیق ضرور کر لیں کہ کہیں یہ کوئی فرضی ٹیم تو نہیں۔ اگر واقعی حکومت کی طرف کے افراد تعلیم لے آئے تبھی اس کو معلومات دیں، بغیر مطالبے کے کوئی دستاویز سے گزر نہ کریں۔ معلومات صحیح و درست دیں۔ مدارس کی انتظامیہ کے افراد، حضرات کا ساتھیہ اور طلبہ سبھی کا اندراج آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کا مطالبہ کریں اور بغیر آدھار کارڈ کے کسی تعلیم کا داخلہ نہ کریں۔ مالیات کا نظام حکومت کے اصول و ضوابط کے مطابق چست و درست رکھیں۔ کسی آڈیٹر کے ذریعے حسابات کی جانچ سالانہ جانچ کرا کر اس کی رپورٹ محفوظ رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی خامی بات نہ رکھیں۔ آندھرا پردیش کی مجلس صوبائی رابطہ کی مجلس عاملہ نے وہاں کے وکلاء اور قانون دانوں کا مشورہ کر اس سلسلے میں کچھ تفصیلات دیں۔ کل آندھرا کنگڈم کا تذکرہ آیا تھا اور طوفان مجلس عاملہ کے ارکان ہیں، انشاءاللہ ان کو اس کی نقل فراہم کر دی جائے گی۔ اتنے بڑے مجمع میں تفصیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہر صوبے کے لوگ اپنے صوبائی دفتر سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حساب کتاب اور قانونی مضبوطی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ مالیات کا نظام حکومت کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو درست رکھیں۔ اس کے آڈیٹر کے ذریعے حسابات کی سالانہ جانچ کرا کر اس کی رپورٹ محفوظ رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی خامی باقی نہ رہنے دیں۔ مدرسے کی زمین، جائیداد، ملکیتی کاغذات کو درست رکھیں۔ مدرسے کو چلانے والی سوسائٹی یا ٹرسٹ اور مدرسے کی جائیداد کا رجسٹریشن قانون تقاضوں کے مطابق کرا لیں۔ دیکھیے حکومت کے سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ رجسٹریشن کرا لینا اور چیز ہے اور سرکاری بورڈ سے ملحق کرانا یہ الگ چیز، اس کو والدہ فراہم کہتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن کے اندر ہو گیا اور امداد کرنا الگ چیز ہے۔ ہم لوگ امداد کرنے کے مخالف ہیں، لیکن اپنے ادارے کو رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ دارالعلوم خود رجسٹر سوسائٹی قانون کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اس سے قانون تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے کہ آپ کے وکلاء سے قانون سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مدرسے میں طلبہ کے لیے صحت مند ماحول میں صاف ستھری رہائش اور کھانے کا بندوبست رکھیں، اس کو سادہ کی جا سادہ کا صاف طور پر صاف رکھیں۔ یہ تمام امور کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلے سے زیادہ رجوع علماء اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اب اس کے بعد اختصار سے ایک عنوان ہے اصلاح معاشرات۔ یہ بنانے کی ذمہ داری ہے کہ آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہاں پھیلی ہوئی جو بدعنوانیاں ہیں ان طرح کا خواہش ان پر قبضہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرد معاملہ کا تعاون، قادیانیت، شکیلیت اور دوسرے جو فتنے ہیں ان کا کلام کرنا، ان کو ان کی ان کو سننا اور ان کو پنپنے سے پہلے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنا اور یہاں ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ مدارس اسلامی اور عصری تعلیم کا مسئلہ اس کو سنیے۔ دانش ورانے کے لیے تعلیم دولت کے حضرات کے قابل رحمۃ اللہ نے تعلیم کا قیام کو بنیادی اراضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عربی درمیان کا 8 سال کے نظام متعلق فرمایا تھا اور خالص دینی علوم و معارف پر مشتمل تھی۔
عصری علوم کو عربی نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ عربی مدارس کے نصاب میں بنیادی تربیتی کرنے اور عصری علوم عربی ادبیات میں شامل کرنے کے مثال سے ضرور پکڑا تو حضرات اکابر نے اسے مدارس اسلامیہ کے دستورین اور بنیاد کے مناسب سمجھ کر مختلف کر دیا۔ چنانچہ کے وجہ سے عاملہ رابطہ مدارس کی ایک تجویز کا مطلب بنانا جو پہلے منظور ہو گئی۔ مجلس عاملہ رابطہ کا یہ اجلاس کوئی بھی اجلاس ذمہ داران مدارس کو تاکید کرتا ہے کہ نصاب میں بنیادی تربیتی اور عصری علوم کی شمولیت کے بارے میں نامنہاد دانشوروں اور نامزد اندیشوں کی مطالبے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ مثال تعلیم اور نظام تعلیم مستقل و متوازی حقوق پر قائم و استوار